بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج میرا لیکچر دینے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 to 80۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے نفاذ کے وقت تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو قومی تحویل میں لیا گیا اور ملکی جو اوورال جو ایجوکیشن سسٹم تھی اس ایجوکیشن سسٹم کے دوسرے اسپیکٹس میں بہت سی تبدیلیاں تجویز کی گئیں۔ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پالیسی میں طے کیا گیا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے میٹرک تک ایجوکیشن فری دینے کا بندوبست کیا جائے گا اور مالی وسائل کے پیش نظر طے کیا گیا کہ اکتوبر 1972 سے 8ویں جماعت تک اور اکتوبر 1972 سے 10th کلاس تک فیس بالکل معاف کر دی جائے گی۔ 1979 تک تمام لڑکوں اور 1984 تک تمام گرلز کو ایجوکیشن کمپلسری اور فری دینے کی سہولت مہیا کی جائے۔ پروفیشنل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم۔ کالجوں میں اسٹوڈنٹس کی اکثریت ہیومینٹیز میں داخلہ لیتی ہیں۔ طے کیا گیا کہ 1980 تک کالجوں میں پروفیشنل اور ووکیشنل سبجیکٹس کا اجرا کیا جائے گا۔ پروفیشن کے متعلق سبجیکٹ میں 40% سائنسی مضامین یعنی سائنس سبجیکٹس میں 30% اور باقی 30% اسٹوڈنٹس کو ہیومینٹیز میں داخل کیا جائے گا۔ جن کالجز میں سائنس سبجیکٹس نہیں پڑھائے جا رہے ہیں وہاں سائنس کا بھی اجرا کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ آف پیپلز اوپن یونیورسٹی دوسرے کنٹریز کی طرح ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے گی جو خط و کتابت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں اور دوسرے جز وقتی کلاسوں کی سہولتیں بھی مہیا کرے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائے گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی جو ہے کلاسز میں باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس یونیورسٹی کا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل بک فاؤنڈیشن کتب کا ایک ادارہ یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے گا جو بکس کی تصنیف اور ترجمہ اور اس کی اشاعت کا ذمہ دار ہوگا اور پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن کو اس انسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ موڈیفکیشن آف دا ایگزامینیشن پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک یعنی کلاس 1 سے کلاس 5 تک اینول جو ترقی سال بھر کی جو پرفارمنس جو ہے اس کی بنیاد پر وداؤٹ ایگزام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5th سے 9th کلاس تک اینول جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ سال بھر کی پرفارمنس اور سالانہ جو ایگزام ہوتا ہے اس پر رکھا گیا۔ 10th اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو ہے بورڈوں کے ذریعے کروانے کا نظام برقرار رکھا گیا۔ نیشنلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس پالیسی کے تحت 1 سپٹمبر 1972 سے ملک کے تمام پرائیویٹ کالج اور یعنی 1 اکتوبر 1974 سے تمام پرائیویٹ سکولز قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ ان انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے برابر سیلریز اور دوسری جو ہے ان کو مراعات دی گئی۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے مالکان کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ ملٹری ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو ملکی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی گئی۔ اس مقصد کے لیے اسٹوڈنٹس کو مفت یونیفارم اور آئندہ کلاسوں کے داخلوں میں اضافی نمبروں کی سفارش کی گئی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ تربیت لازمی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن
1959 کی ایجوکیشنل پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 1972-80 کی پالیسی کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا۔ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹیوں کے تمام افیئرز کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کمیشن کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے۔ 1972-80 کی تعلیمی پالیسی میں تمام بچوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیو ایگزامینیشن بورڈز اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اسٹوڈنٹس کو آمد و رفت کی سہولت دینے کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ 1972-80 کی جو پالیسی تھی، اس پالیسی کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پالیسی بہت اہمیت کی حامل نظر آتی ہے، جس نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن مالیاتی مشکلات اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں۔ بچوں، یہاں پہ میرا لیکچر جو ہے اینڈ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔